سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی سورہ پر بات کریں گے جو صرف آپ کہہ لیں کہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی تاریک پہلو کو بے نقاب کرتی ہے۔ منافقت۔ سورۃ المنافقون ایک طرح سے ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ جب کوئی فرد یا گروہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو اس کی زبان، اس کا جسم اور اس کی سوچ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی 1400 سال پرانا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی پیٹرن ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی اپنے ساتھ ہی منافقت کے بیج لے کر آتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس سورہ کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ دیکھیں نا، مکہ کے وہ 13 سالہ مشکل دور میں منافقت تقریباً موجود نہیں تھی۔ اچھا۔ وہاں دشمن کھلے تھے، مخالفت واضح تھی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اسلام کو طاقت اور عزت ملنا شروع ہوئی، تب ایک نیا دشمن پیدا ہوا۔ وہ جو بظاہر دوست تھا۔ جی، مگر اندر سے بدترین دشمن تھا۔ یہ اصل میں وہ شکست خوردہ لوگ تھے جن میں کھلی مخالفت کی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ اور یہ تو صرف اسلام کی تاریخ تک محدود نہیں ہے نا؟ دنیا کی ہر بڑی تحریک، ہر انقلاب کو اس اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بالکل۔ اس لحاظ سے تو یہ سورہ ہر اس شخص کے لیے ایک رہنما ہے جو کسی بھی کمیونٹی کو اندرونی ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چھپے ہوئے دشمن کو کیسے پہچانا جائے۔ اور یہ پہچان سورے کی پہلی ہی آیت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو پہلی لائن میں ہی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سورے کا آغاز منافقین کی سب سے بڑی نشانی سے ہوتا ہے، اور وہ ہے ان کا جھوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ ہے، اے رسول، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین قطعی جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے جو ذہن کو الجھا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کہ ایک سچ بات ہے۔ جی بالکل سچ ہے۔ لیکن پھر اللہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ منافقین قطعی جھوٹے ہیں۔ ایک ہی جملہ بے وقت سچ اور جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ان کی وہ دوغلی شخصیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں پر آپ دیکھیں قرآن کا معجزہ نظر آتا ہے۔ مفسرین یہاں دو طرح کی سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں۔ ایک ہے صدق خبری۔ صدق خبری؟ جی، یعنی بات کا حقیقت کے مطابق ہونا، اور دوسرا ہے صدق مخبری، یعنی بات کا کہنے والے کے عقیدے اور نیت کے مطابق ہونا۔ اچھا۔ تو منافقین کی جو بات تھی وہ خبری طور پر تو سچ تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ وہ دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کی نیت کے اعتبار سے یہ مخبری جھوٹ تھا۔ واہ، یعنی اللہ صرف ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اندر چھپی نیتوں کو دیکھتا ہے، اور منافقت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ظاہر اور باطن میں ایک خوفناک تضاد ہو۔ بالکل۔ اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیت اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ترجمہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں جنہ یعنی ڈھال کا لفظ یہ بہت معنی خیز لگتا ہے۔ جی بہت۔ ڈھال ہمیشہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے نا؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ منافقین خود کو ہر وقت مومنوں کے ساتھ ایک حالت جنگ میں سمجھتے ہیں۔ ان کی جھوکی قسمیں ان کا ہتھیار ہیں۔ خود کو بچانے کے لیے؟ جی، تاکہ ان پر قتل اور کفر کا الزام نہ لگے، اور وہ مسلمانوں کے معاشرے میں محفوظ رہ کر اندر ہی اندر لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرتے رہیں۔ تو ان کی قسمیں سچائی ثابت کرنے کا نہیں بلکہ خود کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک دفاعی حکمت عملی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اس ذہنی پستی تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔
اور یہ بہت سنگین ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا اب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کی تفسیر میں دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف زبانی طور پہ ایمان لائے تھے، لیکن جو زیادہ گہری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے حق کو پہچانا، اس کی سچائی کو سمجھا، لیکن پھر جان بوجھ کر انکار کر دیا؟ جی، اپنی دنیاوی اغراض، حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ اور جب کوئی حق کو پہچان کر ٹھکرا دے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اسے سمجھنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یعنی جہالت سے زیادہ بڑا جرم حق کو جاننے کے بعد اس سے منہ موڑنا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ جی، اور جب اندر سے انسان اتنا کھوکھلا ہو جائے تو اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ اگلی آیت اس کی تصویر کشی کرتی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ ہے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی گفتار سنتے رہ جائیں، گویا وہ دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہے، پس ان سے بچ کر رہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ یعنی ظاہری طور پر بڑے متاثر کن۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بڑا وجیح، خوش لباس اور چرب زبان تھا۔ جب وہ محفل میں بیٹھتا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارا ظاہری ٹیپ ٹاپ بے معنی ہے، اندر سے وہ خشب مسندہ ہیں۔ دیوار سے لگائی ہوئی بے روح لکڑیاں۔ جی، جن کا نہ کوئی پھل ہے، نہ سایہ، نہ وہ کسی کام آ سکتی ہیں۔ اور اس تضاد پر حیرت ہوتی ہے کہ باہر سے اتنے پر اعتماد نظر آنے والے لوگ اندر سے کس قدر خوفزدہ اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ تو شدید پیرانویا کی کیفیت ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ بالکل، ان کا اپنا ضمیر ہی انہیں ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے انہیں حقیقی دشمن قرار دیا ہے، کیونکہ کھلے دشمن سے نمٹنا آسان ہے، لیکن اس دوست نما دشمن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اب اگلے حصے میں سورہ اس واقعے کی طرف آتی ہے جو اس کے نزول کا سبب بنا۔ یہ تکبر اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کن آیات کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیات غزوہ بنی المصطلق کے بعد کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک چشمے پر پانی لینے کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انصار کو بھڑکاتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے ان مکہ والوں کو اپنے شہر میں پناہ دی، اپنے مال میں شریک کیا، اور اب یہ ہم پر ہی غالب آ گئے ہیں۔ اوہ! اور پھر اس نے کہا، خدا کی قسم، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ اس کی مراد نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین سے تھی۔ جی، وہاں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں سن کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔
پھر کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی کو جب بلایا گیا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے حضرت زید کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کے نفاق کو بے نقاب کر دیا۔ اور جب اس سے معافی مانگنے کو کہا گیا؟ جی، بعد میں کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ جا کر رسول اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، تو اس نے تکبر سے اپنا سر جھٹک دیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی دعا اور استغفار بھی اثر نہیں کرتا، یا یہ کہ بخشش کے لیے خود انسان کا قابل ہونا بھی شرط ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کا استغفار علت تامہ نہیں ہے، یعنی یہ خود بخود بخشش کو یقینی نہیں بناتا، اچھا، بلکہ یہ مقتضی ہے، یعنی اس میں بخشش کروانے کی پوری صلاحیت تو موجود ہے، لیکن اس کے اثر کرنے کے لیے محل کا قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کا دل بھی تیار ہو۔ بالکل، اگر کوئی شخص اپنے تکبر اور فسق پر اڑا رہے اور معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھے، تو پھر پیغمبر کی دعا بھی اس پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے خود اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کا نظام اسباب و مسببات پر قائم ہے۔ رحمت کے لیے بھی انسان کو خود کو اس کا اہل بنانا پڑتا ہے، اور تکبر وہ رکاوٹ ہے جو رحمت کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ بالکل، اور ان کا تکبر صرف یہیں ختم نہیں ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے معاشی سازش بھی کی۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو ضرور نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ یعنی معاشی پابندیاں۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ مہاجرین انصار کی مالی مدد پر انحصار کرتے ہیں، اگر یہ مدد روک دی جائے تو وہ بھوک سے تنگ آ کر نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی تنگ نظری تھی۔ اللہ نے فوراً جواب دیا کہ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی بڑی طاقتیں اقتصادی پابندیوں کو بالکل اسی منافقانہ سوچ کے تحت ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ وہ قوموں کو بھوکا مار کر اپنے نظریات سے دستبردار کروانا چاہتی ہیں، یہ بھول کر کہ رزق اور عزت کا حقیقی مالک کوئی اور ہے۔ کیا خوبصورت نکتہ ہے۔ اور پھر عزت کا تصور، عبداللہ بن ابی خود کو عزت والا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ قرآن نے اس تصور کو ہی پلٹ دیا۔ کیسے؟ فرمایا، حقیقی عزت مال و دولت، قبیلے یا طاقت سے نہیں آتی، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ان کے ماننے والے مومنین کے لیے ہے۔ منافقین اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو گویا سورے نے نفاق کی جڑوں کو بے نقاب کر دیا، جھوٹ، تکبر اور دنیاوی مال و عزت کی محبت۔ جی، اور اسی لیے سورے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو براہ راست مخاطب کر کے اسی خطرے سے آگاہ کرتا ہے جس نے منافقین کو تباہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں ایک لطیف تعلق ہے، پہلے منافقین کی بات ہوئی اور اب مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جی، کیونکہ منافقین کی گمراہی کی بڑی وجہ مال اور سرداری کی محبت تھی۔ اب اللہ مومنوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تم بھی اس فتنے سے بچ کر رہنا۔ مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ کی یاد پر غالب آ جائے تو یہی نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔
یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں وہی چیزیں اگر ہماری ترجیحات بدل دیں اور ہمیں اللہ سے دور کر دیں تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا خسارہ بن سکتی ہیں۔ توازن قائم رکھنا ہی اصل امتحان ہے نا؟ بالکل۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی مومن کے دین کے لیے مال اور جاہ و منصب کی محبت اس سے زیادہ خطرناک ہے جیسے دو بھوکے اور خونخوار بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اللہ اکبر! جن میں سے ایک آگے سے اور دوسرا پیچھے سے حملہ کرے۔ اس سے زیادہ واضح مثال نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان اس غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سورہ ختام اسی حسرتناک منظر پر ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب بخبر ہے۔ یہ موت کے وقت کی حسرت؟ جی، جب پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے تب وہ مہلت مانگتا ہے، صرف تھوڑی سی مہلت۔ تاکہ تلافی کر سکے؟ جی، تاکہ وہ صدقہ دے کے اور نیک عمل کر کے تلافی کر سکے۔ لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، وقت ختم ہونے کے بعد کوئی اضافی وقت نہیں ملتا۔ یہ آیات عمل کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ جو کرنا ہے آج اور ابھی کرنا ہے۔ موت کے وقت جب حقیقت کھلے گی تب صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا اور موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم پوری سورہ کا خلاصہ کریں تو اس میں منافقین کی واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی شخصیت میں ظاہری چمک دمک ہوتی ہے مگر باطن کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ متکبر ہوتے ہیں، ہمیشہ خوف اور بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور مال اور اولاد کی محبت میں اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق یعنی دل میں کفر چھپانا جس پر اس سورے کا بنیادی فوکس ہے، اور دوسرا عملی نفاق، جس سے شاید ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہ ہو۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ عملی نفاق ہے جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں صرف بڑے اعتقادی نفاق سے ہی نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں عملی نفاق کی ان چھوٹی چھوٹی علامات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے باطن کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور اسے اسی مقام پر لے جاتی ہیں جس کا ذکر سورہ منافقون میں کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے: آج کی اس گفتگو کے بعد کیا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں لاشعوری طور پر ہماری زندگی میں کوئی ایسی دوگانگی تو نہیں جو ہمیں عملی نفاق کی طرف لے جا رہی ہو؟ وہ کون سے مال یا اولاد سے متعلق معاملات ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں؟